الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ سورہ نازعات کی تفسیر شروع ہوگی آج انشاءاللہ۔ سورہ نازعات مکی ہے، 40 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی 5 صفات بیان کی ہیں جو انسان کی موت اور روح نکالنے سے متعلق ہیں، اور موت انسان کی جزوی قیامت ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ قیامت کا وقوع برحق ہے، اور موت انسان کی ایک جزوی قیامت ہے۔ جیسے ہی انسان کو موت آ جاتی ہے تو یہ ایک قیامت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو اسٹیپ ہے اس کے قیامت میں جانے کا وہ موت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 5 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ یہ فرشتے جو جان سختی سے نکالتے ہیں، مراد اس سے کفار کی روح نکالنا ہے۔ یہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جب کفار کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو بہت سختی اور شدت سے نکالتے ہیں اس کو، اور ان کی روح بدن میں جا رہی ہوتی ہے، چھپ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پھر یہ کھینچ کر شدت سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ بظاہر دیکھنے میں ایک کافر کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، ایک دم انتقال ہو گیا، اس کا روح نکل گئی، لیکن جو روحانی تکلیف ہے اس کی، یہ اس کا ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو ادراک ہو یا احساس ہو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آسانی سے روح نکل جاتی ہے کسی کافر کی، لیکن اس کی روح پر جو سختی ہو رہی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس آیت میں اس روح کی سختی کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت روح نکالی جاتی ہے کافر کی تو بہت سختی اور شدت کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ اور دوسری صفت فرشتوں کی بیان کی ہے والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ ایک مومن موحد جو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا رہا، ساری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا رہا، ساری زندگی اپنے آپ کو شریعت کے حدود میں رہ کر اپنی زندگی گزارتا رہا، تو جب اب اس کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بندھن کھول دیا جاتا ہے۔ کسی چیز میں ہوا یا پانی بھرا ہو، جب اس کی گرہ کھول دیں تو کس طرح آسانی سے اور تیزی سے نکل جاتی ہے، آسانی سے پانی نکل جاتا ہے، آسانی سے ہوا نکل جاتی ہے۔ تو مومن کی روح اس آسانی سے نکل جاتی، اور کافر کی روح سختی سے نکلتی ہے، اس لیے کہ کافر کی روح کو عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے، برزخ کا عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ جسم میں چھپتی ہے۔ اور مومن کی روح جب نکالنے کا وقت آتا ہے تو مومن کی روح کو وہ نعمتیں، وہ بشارتیں، وہ اللہ رب العزت کے انعامات، وہ سب نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ روح اس کی طرف لپک رہی ہوتی، تو وہ آسانی سے نکل جاتی۔ تیسری صفت بیان کی والسابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی جب یہ روح نکال لیتے ہیں فرشتے تو ان کو تیزی سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، یہ چوتھی صفت ہے۔ جب روح نکل گئی تو ان کو ان کے مقامات تک لے جانے میں عجلت کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے جو کافر کی روح ہے اس کو عذاب کی طرف، اس کے عذاب کے ٹھکانے کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو مومن کی روح ہے
اس کو جنت کے ٹھکانے کی طرف، جو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی طرف لے جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں. اب ایک کافر کی روح ہے کہ جس وقت نکالی جائے گی تو اس کو حکم یہ ملے گا کہ ان کے لیے عذاب تیار کر دو، تو اس کے لیے عذاب تیار کیا جاتا ہے، عذاب کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور مومن موحد کی روح جب نکلتی ہے تو اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہوتا ہے اس کو. زندگی میں جو نیک اعمال کرے ہوتے ہیں وہ اعمال کا بدلہ نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس مومن موحد کی روح کا جنت میں جو ٹھکانہ ہوتا ہے اس کے انتظامات کو وہ پورا کرتے ہیں. یہ 5 صفات اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی بیان فرمائی ہے. اور بیان کرنے کے بعد دوبارہ اس مضمون کی طرف آگے کہ قیامت ایک برحق ہے. یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی. مراد نفخہ اولا ہے. اس وقت پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز تھیس تھیس ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا. اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے. جب سب ختم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اللہ رب العزت کے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے سب زندہ ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ندامت کے مارے جھک رہی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم پھر پہلی حالت میں واپس ہوں گے. اذا کننا عظاما نخرہ، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے دوبارہ واپس ہوں گے. قالوا، کہتے ہیں تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی. فإنما هي زجرۃ واحدہ، حقیقت تو یہ ہے کہ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی. فإذا هم بالساہرہ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. صدق اللہ العظیم.